سر کہیے گا کہ علی امین گنڈاپور اور عاطف خان آج بھی ایک دوسرے کے خلاف طنزیہ بیانات دیتے ہوئے نظر آئے ہیں، آخر یہ معاملہ کیوں نہیں رک رہا اور خیبر پختونخوا میں یہ اندرونی کشمکش کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دینے کی۔ میری نظر میں سوال جو آپ کا ہے کہ یہ سلسلہ ختم کیوں نہیں ہو رہا، تو یہی تو ایک امتحان ہے تحریک انصاف کا، ان کے جیل سے باہر لیڈرشپ کا، کہ عمران خان جیل میں ہے اور یہ یہاں ایک دوسرے کے خلاف پبلکلی یا میڈیا میں جب ایک لیڈر دوسرے پہ الزام لگاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ سیریس ہے اور معاملات کچھ اچھے نہیں ہیں۔ تو اور پھر آپ کی وہ جو ایک کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک شروع کی جائے جو منظم ہو، جو مؤثر ہو، تو اس کی طرف تو پھر آپ کی توجہ نہیں جائے گی۔ آج جو کنونشن تھا اس میں مراد سعید پہلی مرتبہ ویڈیو کے ذریعے انہوں نے خطاب کیا، وہ ایک بات کر رہا ہے، ان کا فوکس عمران خان کی رہائی پہ ہے۔ یہاں پہ آپس میں پاور سٹرگل ہے، اعظم سواتی لگا ہوا ہے مانسہرہ سے، خیبر پختونخوا کے صوبائی اسمبلی کے جو اسپیکر ہے بابر سلیم سواتی، تو یہ جو اندر آپ کے ایک ضلع میں پالیٹکس ہے، آپ ان کو برداشت نہیں کرتے، میں آپ کو برداشت نہیں کرتا، آپ خراب ہے، میں کرپٹ ہوں، تو اس لیے تم نہیں رہا کہ یہی ایک آسان سا جواب ہے کہ شاید ان کو یہ احساس نہیں ہے لیڈرشپ کو کہ پی ٹی آئی کے لیے یہ جو موجودہ وقت ہے یہ کتنا مشکل ہے۔ ان کے لیڈر جیل میں ہے، بانی ان کے جیل میں ہے اور یہ لوگ یہاں لگے ہوئے۔ اور دوسری بات سر ایک انتہائی اہم سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں عدم اعتماد کی باتیں جو ہیں وہ زور پکڑ رہی ہیں، اور اگر آپ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو کتنے دھڑے نظر آ رہے ہیں، اور کیا یہ تمام دھڑے علی امین گنڈاپور کے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ واقعی عدم اعتماد کی تحریک لائیں اور اسے کامیاب بنا سکیں؟ میرا نہیں خیال کہ عدم اعتماد کی طرف معاملہ جائے گا، کیونکہ فیصلے تو عمران خان نے کرنے ہیں۔ ان کے ساتھ میرے خیال میں چونکہ ملاقاتوں کا سلسلہ تھوڑا کم ہوا ہے تو ان کے میسیجز باہر نہیں آ رہے۔ جو لیڈر جاتا ہے، جس طرح اعظم سواتی گیا تھا اور وہ باہر آ کر انہوں نے کہا کہ جو کے پی اسمبلی کے جو اسپیکر ہے انہوں نے کہا کہ ان کو ہٹایا جائے۔ اب کس کو معلوم ہے کہ عمران خان نے اعظم سواتی سے یہ بات کی ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگوں نے سوال بھی کیا کہ عمران خان کی فیملی کو عید پہ اجازت نہیں دی گئی ملنے کی اور اعظم سواتی کو ملاقات کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، تو عدم اعتماد کا میرا نہیں خیال کہ عدم اعتماد کا پی ٹی آئی کے اندر معاملہ آئے گا اگر عمران خان چاہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ صحافی طاہر خان ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ بھی اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ناظرین پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات جو ہیں وہ کس کروٹ بیٹھتے ہیں اور کیا معاملات آگے بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے۔ ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب ناظرین بڑھتے ہیں۔ ایک ہے اعظم سواتی، تحریک انصاف کے رہنما ہیں، کبھی غیر متوقع طور پر بانی تحریک انصاف سے ملنے اڈیالہ جیل پہنچ جاتے ہیں، کبھی قید سے ان کی رہائی کی امید دلاتے ہیں، کبھی اپنی مسکراہٹ کا راز بتاتے ہیں، کبھی بانی پی ٹی آئی کو احتجاج مؤخر کرنے پر قائل کرتے ہیں، کبھی اپنی ہی جماعت کے عہدے داروں پر کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے چند ساتھیوں کو کھونے سے کھوٹے سکے بھی کہتے ہیں، جبکہ کبھی خود پر بیتے مظالم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ انہی اعظم سواتی نے اب ایک انتہائی اہم انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ بانی تحریک انصاف نے انہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے رابطے کا کہا تھا۔ اس پر انہوں نے جنرل عاصم منیر کے استاد کے ذریعے رابطے کی کوشش کی تھی۔ ایک اینکر کے ذریعے بھی بات چیت کی کوشش کی گئی لیکن دروازے نہ کھلے۔ اعظم سواتی کا یہ بیان اصل میں ایک وضاحت ہے۔ چند روز پہلے اعظم سواتی بانی تحریک انصاف سے ملاقات کرنے راولپنڈی کی اڈیالہ جیل گئے تھے۔ اس روز تحریک انصاف کے نامزد کردہ کوارڈینیٹر سلمان اکرم راجہ کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی تھی، لیکن اعظم سواتی کو مل گئی تھی۔ اس غیر معمولی رسائی پر سوال بھی اٹھے تھے اور انگلیاں بھی۔ بانی تحریک انصاف کی بہن نے بھی ٹویٹ میں پوچھا تھا کہ جب انہیں بانی سے ملنے نہیں دیا گیا تو کیسے چند لوگوں کو ان تک پہنچا
ہٹا دیا گیا۔ اسی روز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور 1.5 ماہ سے زیادہ عرصے کے بعد بانی پی ٹی آئی سے ملے تھے۔ اس ملاقات کے بعد میڈیا پر ذرائع کے حوالے سے یہ خبریں چلی تھیں کہ بانی تحریک انصاف نے علی امین گنڈاپور کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا ٹاسک دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دے رکھا ہے کہ پارٹی رہنما بانی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات نہیں کریں گے، لیکن اس روز اعظم سواتی نے میڈیا سے گفتگو بھی کی تھی اور بانی کو جیل سے نکالنے کی بات بھی کی تھی۔ میرے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ خدا کے فضل سے ہم عمران خان صاحب کو انشاءاللہ تعالی جیل سے نکالیں گے۔ ناظرین، یہی نہیں بلکہ اعظم سواتی اپنی ہی پارٹی کے رہنماؤں پر الزام بھی لگا چکے ہیں، عہدوں کی تقسیم پر اعتراضات کر چکے ہیں، یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ تحریک انصاف کا کارکن اب قائدین سے نفرت کرنے لگا ہے۔ انہوں نے اسپیکر کے پی اسمبلی بابر سلیم سواتی پر بھی کرپشن کے الزامات لگائے تھے، جنہیں بابر سلیم سواتی نے بے بنیاد قرار دیا ہے۔ اکبر کے بارے میں شکایت دی اسی شخص کو، بجائے اس کے کہ اس کے خلاف جو میں نے ثبوت دیا تھا اس کو پارٹی سے نکالتا، اس کو ایک کو جو ہے بنا لیا آپ کا سیکرٹری جنرل ہزارے کا اور دوسرے کو بنا لیا صدر مانسرے کا۔ جتنی بھی ہماری لیڈرشپ ہے میرے سمیت خان صاحب کا ورکر ان کی شکلوں کو دیکھنے کے لیے نہیں چاہتا۔ ایک کمیٹی نے فیصلہ کر لیا ہے تو اسپیکر کے پی کے کو فوری طور پہ مستعفی ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے گزشتہ سال 22 اگست کو بھی اعظم سواتی خبروں میں آئے تھے۔ اس روز تحریک انصاف نے اسلام آباد میں جلسہ کرنے کا اعلان کر رکھا تھا۔ اسی روز سپریم کورٹ میں حساس نوعیت کے ایک کیس کی سماعت تھی اور مذہبی جماعتیں بھی احتجاج کا اعلان کر چکی تھی، لیکن اچانک علالصبح ایک شخصیت کی اڈیالہ جیل راولپنڈی میں بانی تحریک انصاف سے ملاقات ہوئی اور بانی جلسہ مؤخر کرنے پر رضامند ہو گئے۔ یہ شخصیت اعظم سواتی تھے۔ تب بھی یہ سوال اٹھے تھے کہ صبح اعظم سواتی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کیسے ہوئی اور کس نے کروائی۔ آج اعظم سواتی نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ وہ ملاقات تحریک انصاف قیادت کے کہنے پر کی گئی تھی۔ اعظم سواتی آرمی چیف سمیت ریاستی اداروں کے خلاف تضحیک امیز ٹویٹ پر مقدمات اور گرفتاریوں کا سامنا بھی کر چکے ہیں۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ نامعلوم نمبر سے انہیں ان کی اہلیہ کے ساتھ ذاتی ویڈیو بھیجی گئی۔ یہ بتاتے ہوئے اعظم سواتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے تھے۔ اعظم سواتی کے مطابق ان پر ظلم کیے گئے، لیکن جب ان کی جماعت برسر اقتدار تھی تو خود ان پر ظلم کرنے کا الزام بھی لگا تھا۔ بتایا گیا تھا کہ ایک شخص کی بھینس ان کے فارم ہاؤس میں گھسی تھی، جس پر اعظم سواتی نے اس کے اہل خانہ کو اٹھوا کر جیل میں ڈالنے کے احکامات دیے تھے۔ اعظم سواتی کا فون نہ سننے اور ان کا کام نہ کرنے پر اسلام آباد کا آئی جی تک تبدیل کر دیا گیا تھا۔ یہ خبریں بھی اخباروں میں شائع ہو چکی ہیں کہ 2001 میں اعظم سواتی نے سیلاب زدگان کی امداد کے نام پر $10 لاکھ کا جعلی نوٹ دے دیا تھا، جس پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ ناظرین، صحافی روف کلاسرا کے مطابق اعظم سواتی کا اصل نام بشیر احمد ہے اور وہ امریکی شہری ہونے کے دعویٰ کر کے 2 دفعہ امریکہ میں ووٹ بھی ڈال چکے ہیں۔ ناظرین، یہ ہے وہ اعظم سواتی جو اڈیالہ جیل میں بانی تحریک انصاف سے ملاقات کے بعد سوالات اور الزامات کی زد میں تھے، اور اب ان کی وضاحت کے بعد جواب ملنے کے بجائے سوالات مزید بڑھ گئے ہیں۔